अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 दिन पहले मक्का मुकरमा में 3 बड़े मुसलमान मुल्कों ने एक तारीखी दिफाई मुआहदा किया था, जिसके बारे में मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान, और उसमें लिखा था कि एक पर हमला सब पर हमला होगा। ये आप जान चुके हैं। उस मुआहदे की जो स्याही है वो अभी सूखी भी नहीं थी कि हौसियों ने सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। अब जरा इसकी टाइमिंग देखिए। सिर्फ 2 दिन और सऊदी अरब के जुबैल की एक बड़ी गैस की तंसीब आग में जल रही थी। और अब सवाल ये उठता है कि ये ईरान का तरीका है ये कहने का कि मुझे तुम्हारे किसी भी मुआहदे की परवाह नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, ये मुआहदा जो अभी कल बना था, क्या वो पहले ही दिन इम्तिहान में पड़ गया है? ये मैं आपको आज समझाऊंगा कि अब आगे होने क्या जा रहा है। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। इजराइल अब ईरान पर अकेला हमला करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। जिनको लगता है कि जंग टल गई, ऐसा नहीं है। इजराइल अब जो है वो आगे बढ़ रहा है। अमेरिका पीछे हट चुका है और इजराइल का एक ऐसा झूठ है जो पकड़ा गया है, जिसे सुनकर आप यकीनी तौर पर हैरान रह जाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ये जानते हैं कि वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और फेसबुक पे अगर आप मुझसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, लाइव मैं कॉल्स लेता हूं वहां पर, तो आप मुझसे वहां पर सिर्फ फॉलो नहीं करना, पेज को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले जरा हौसियों के हमले की कहानी को सुनिए। तजियाकार है पैट्रिशिया मैरेंस, वो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। कहती है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेहाद का जो ऐलान है उसके फौरन बाद हौसियों ने सऊदी तंसीबात पर आग के दरवाजे खोल दिए और जुबैल की गैस की तंसीब इस वक्त आग की लपटों में है। अब समझिए ये जुबैल आखिर है क्या? ये कोई मामूली जगह नहीं है नाज़रीन। जुबैल दुनिया की पेट्रोकेमिकल पैदावार का तकरीबन 8% अकेला बनाता है। एक मैं तंसीब की बात कर रहा हूं। और सऊदी अरेबिया की पूरी मईशत में इसका हिस्सा 7%, 7% से भी ज्यादा है। यानी ये सऊदी अरेबिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी थी जिसको टारगेट किया गया। और पैट्रिशिया मैरेंस कहती है कि यह हमला उस नए मुआहदे का पहला इम्तिहान है। और यहां पर एक बात बहुत अहम है, अहम नुक्ता है। मैरेंस कहती है कि यह मुआहदा सचमुच की जंग करने के लिए नहीं, बल्कि यह ज्यादातर दुश्मन को रोकने के लिए। इसे कहते हैं डिटेरेंस, यानी दुश्मन को इतना डरा दो कि वो हमला करने से पहले 10 दफा सोचे। लेकिन हौसियों के मामले में यह नहीं हुआ, क्योंकि हौसियों के पास 1000 से 1500 तक मिसाइलों का जखीरा है और उनकी जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो इतनी मजबूत है कि उनके खिलाफ कोई भी सीधी फौजी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए मैरेंस कहती है कि इस मुआहदे की असल ताकत उस दिन पता चलेगी जब उसे सचमुच मैदान में उतरना पड़ेगा। और अब एक बहुत बड़ा मोड़, इजराइल वो अब ईरान पे अकेला हमले की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। इजरायली चैनल 13 के मुताबिक इजराइल इस नतीजे पे पहुंचा है कि अमेरिका अब इस जंग को अपनी शर्तों पे खत्म करने के लिए तैयार नहीं। कहने का मतलब है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इजराइल एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जिसे ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन कहा जा रहा है। यानी एक ऐसा हमला जो इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर अकेला करेगा। अब जरा इस बात को समझिए, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अफसर है जनरल डैन केन, एक ऑफ रैंप ढूंढ रहा है। ऑफ रैंप का मतलब होता है बच के निकलने का रास्ता। जैसे मोटरवे पे एक रास्ता होता है ना, जिसे आप उस हाईवे से उतर जाते हैं तो उसको ऑफ रैंप कहते हैं। केन कहता है कि सिर्फ हवाई ताकत से ईरान को हराया नहीं जा सकता, यानी एयरफोर्स से ईरान को आप जेर नहीं कर सकते। यानी एक तरफ अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है और दूसरी जानिब इजराइल इस जंग को अकेला और आगे लेकर जाना चाहता है। लेकिन यहां इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने पहले ही धमकी दी है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो वो इजराइल की हैफा की तेल की रिफाइनरी और तेल अवीव पर सीधे हमले करेगा। और इजराइल के अपने दिफाई मिसाइल यानी जो इंटरसेप्टर्स हैं वो उतने ही कम हैं जितने अमेरिका के, यानी इंतहाई कम रह गए हैं। इंटरसेप्टर्स मैं आपको बता चुका हूं, वो मिसाइल जो दुश्मन के आने वाले मिसाइल को हवा में रोक लेता है। और जब ये काम करना बंद कर दें या कम पड़ जाए दोस्तों, तो आने वाले मिसाइल फिर नहीं रुकते। यानी इजराइल एक ऐसा हमला करना चाहता है जिसका जवाब उसके पास रोकने की पूरी ताकत नहीं रखता। यानी जो ईरान जब पलट के हमला करेगा तो अमेरिका तो पहली जंग से निकल चुका होगा। वो कहता है जी मैंने अकेला लड़ना है, इंटरसेप्टर उसके पास है नहीं, तो अब वो क्या करेगा? और साबिक अमेरिकी बहरिया के अफसर हैं मैल्कम नैंस, वो कहते हैं कि इस जंग में कभी कोई हिकमत अमली थी नहीं।
وہ کہتے ہیں ٹرمپ نے سوچا تھا یہ جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور نینس کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو جو ہے وہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو چابیاں ہیں ابھی بھی کام کرتی ہیں. یہ اس کے الفاظ سے his keys work. نیتن یاہو کو لگتا ہے کہ جو کام امریکہ نہیں کر پایا، ایران کی بازو نہیں مروڑ پایا، وہ نیتن یاہو مروڑ لے گا. اور ہیرٹس بہت بڑا اخبار ہے اسرائیل کا، وہ کہتا ہے کہ نیتن یاہو یہ فیصلہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی طور پر کر رہا ہے، کیونکہ اکتوبر میں اسرائیل میں الیکشن ہے اور نیتن یاہو کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے ایک جیت چاہیے ہے، یعنی ایک پورے ملک کو ایک شخص کے سیاسی فائدے کے لیے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. اور اب چلتے ہیں ایران کی طرف. میں دوبارہ لے کر آتا ہوں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو بتانے جا رہا ہوں. ہرمز کھولنے کے لیے ایران نے اپنی شرطیں جو ہیں وہ مزید سخت کر دی ہیں. یہ نئی شرطیں جو رکھی ہیں ایران نے، اور یہ شرطیں سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ جو پلڑا ہے وہ کس طرف جھکا ہوا ہے. ہرمز رپورٹ کے مطابق ایران نے 9 شرطیں رکھی ہیں، اور یہ شرطیں ذرا دھیان سے سنیے گا. پہلی، امریکہ اپنی دھمکیاں اور بے عزتی، یعنی جو اس کی گندی زبان ہے، اس کو بند کرے. دوسری، امریکہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اپنی جو جنگیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یعنی اس کے بعد امریکہ دوبارہ کسی بھی اتحادی کے ساتھ مل کے اس خطے میں جنگ نہیں کرے گا. تیسری، سمندری ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے اور امریکی فوج علاقے سے نکلے. چوتھی، جنگ کے نقصان کا $300 ارب معاوضہ دیا جائے ایران کو. یہ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا شاید. ساری پابندیاں دوستو جو ہے وہ ختم کی جائیں ایران کے اوپر. چھٹی سنیے، ایران کے سارے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو بغیر کسی شرط کے کھولا جائے. ساتویں، کارگو پہ 7% کا حق ہوگا، یعنی جتنی بھی جہاز وہاں سے گزرے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں جتنا مال ہوگا اس کا 7% حصہ آپ کو ایران کو ادا کرنا پڑے گا ڈالروں کی صورت میں. آٹھویں، امریکہ اور اسرائیل جو جہاز ہیں وہ اس علاقے سے نہیں گزر پائیں گے، بحر ہرمز سے نہیں گزر پائیں گے، ان پہ پابندی ہوگی. اور نویں، اگر کوئی شرط ٹوٹی تو 20% جرمانہ دینا پڑے گا. اب ذرا رک کر سوچئے یہ شرطیں ہیں کیا؟ یہ کوئی مذاکرات کی شرطیں نہیں ہیں، یہ تقریباً جو ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ امریکہ کو مجبور کرے گا یہ تسلیم کرنے پہ کہ ہاں میں ہار گیا. یہ امریکہ کی ہار کی شرطیں ہیں. ایران رعایتیں نہیں مانگ رہا بلکہ ہر موڑ پر امریکہ سے وہ اطاعت مانگ رہا ہے، پیسہ، فوجی انخلا، پابندیوں کا ختم ہونا اور ہرمز پہ پورا کنٹرول. اور یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو صرف وہی ملک لے سکتا ہے جو جانتا ہو کہ سب سے اونچی چابی، سب سے بڑا جو اس کے پاس لیوریج ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے. اور اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں اس کہانی پر جس کا میں نے شروع میں آغاز میں ذکر کیا تھا. ناظرین، وہ ہے اسرائیل کا جھوٹ جو پکڑا گیا ہے. This is going to be very interesting. اور اس کو کسی دشمن نے نہیں بلکہ اسرائیل کے اپنے سب سے مشہور تحقیقاتی صحافی ہیں رونن برمن، انہوں نے پکڑا ہے. اس کا نام آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں دوستو. بات کچھ یوں ہے کہ 5 اگست کو پوری دنیا میں ایک خبر پھیلی کہ ایران کے IRGC کے کمانڈر احمد واحدی نے اقرار کر لیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے. اب بڑے غور سے سننا ہے آپ نے اس بات کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر تھی دوستو، کیونکہ ایران برسوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. اس پہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ بھی ہے. لیکن اس خبر میں ایک بہت بڑی خرابی تھی، یہ بات بالکل جھوٹ تھی. اب سنیے یہ جھوٹ پھیلا کیسے، کیونکہ یہ طریقہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا. سب سے پہلے یہ جھوٹا بیان ایک ہندوستانی ہندو قوم پرست اکاؤنٹ سے شروع ہوتا ہے. اب آپ کے تانے بانے دیکھیں انڈیا سے ملیں گے جا کے، جس کے پاس کوئی حوالہ نہیں تھا. پھر ایک بڑا اکاؤنٹ جس کا نام تھا موساد کمنٹری، اور جس کا اصلی موساد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے بائی دی وے، اس نے اس جھوٹ کو انگریزی میں پھیلایا. پھر اسرائیل کا چینل 14 اس نے اس خبر کو اٹھایا اور خبر بنایا. پھر نیتن یاہو کے بیٹے یائیر نیتن یاہو نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد خود نیتن یاہو نے ایک تقریر میں اس جھوٹے بیان کا حوالہ دیا. اور اس طرح ناظرین یہ جھوٹ اب ریاست کی سرکاری پالیسی بن گیا ہے. اور پھر امریکی سفیر مائک والٹس نے بھی اس کو شیئر کیا اور بعد میں چپ چاپ ڈیلیٹ کر دیا. پھر فاکس نیوز نے اس کو سچ بنا کر چلایا، اور آخر میں وہی چینل 14 اب فاکس اور نیتن یاہو کو اپنا حوالہ بنا کر دوبارہ چلا رہے. اب ذرا سوچئے، اس پورے چکر کو دیکھیے. ایک جھوٹ جو ایک گمنام اکاؤنٹ سے شروع ہوتا ہے، گھوم پھر کر واپس وہی پہ آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، اور اس پورے سفر کے اندر وہ ایک سچ بن جاتا ہے.
اور رولن بربن جو ہے بڑے کمال کے صحافی ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ پورے ایران میں اس بیان کی کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک تقریر، کوئی ایک ریکارڈ موجود نہیں ہے. کسی بڑے نیوز ایجنسی نے ایران کی اس کی تصدیق نہیں کی ہے. صرف 15 گھنٹوں میں ایک گمنام اکاؤنٹ سے نکل کر وہ پوری دنیا کے بڑے نیوز چینلز میں پھیل گیا. اور جو برگمن ہیں ان کے مطابق یہ جھوٹ ایک مقصد سے کھڑا کیا تھا، ایران کے ساتھ مذاکرات کو تباہ کرنا اور جنگ کو دوبارہ شروع کرنا. اور آخر میں ناظرین میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ اتنا طاقتور ہے، اسرائیل اتنا طاقتور ہے، پاکستان جیسا ملک پنگا لینے سے 10 دفعہ سوچے گا، تو یہ ایران کو مکمل ختم کیوں نہیں کر رہے، اوبلیٹریٹ کیوں نہیں کر رہے. ایک تجزیہ ہے جو اس پوری جنگ کی اصل حقیقت بیان کرتا ہے. یہ تجزیہ ایک امریکی تجزیہ کار ہے، بریٹ ایرکسن، میں اکثر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے اور یہ سننے کے لائق. اور اس نے ایک ایسی چیز سمجھائی ہے جسے کہتے ہیں ایسکیلیشن ڈومیننس. اب آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، ایک ایسکیلیشن ڈومیننس. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آگے چل کے ہوتی کیا ہے. ایسکیلیشن کا مطلب ہے لڑائی کو آگے بڑھانا، اور ڈومیننس کا مطلب ہوتا ہے برتری، یعنی لڑائی کون کتنی آگے بڑھا سکتا ہے اور کہاں روک سکتا ہے. یعنی یہ اختیار ہونا کہ لڑائی کب آگے بڑھے گی کب رکے گی، یہ کس کے ہاتھ میں، اس کو بولتے ہیں ایسکیلیشن ڈومیننس. اب سمجھ گئے آپ. اور ایرکسن کہتا ہے کہ اس جنگ میں یہ برتری امریکہ کے پاس نہیں ہے بلکہ ایران کے پاس ہے. وہ کیسے، سنیے. ایرکسن کہتا ہے کہ امریکہ ایران کے بجلی گھر تباہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کے پاس میزائل ہیں، بم ہے، سب کچھ ہے، طیارے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے یہ کیا تو ایران پورے خطے کے ممالک کو تباہ کر دے گا. امریکہ زمینی فوج بھی نہیں اتار سکتا، کیونکہ وہی وجہ. اور ایرکسن جو ہے وہ اس پوری ایک سیڑھی بناتا ہے کہ ایران قدم بقدم کیا کرے گا. پہلے وہ عمانی رستے کو بارودی سرنگوں سے بھر دے گا، پھر ہرمز کے نیچے سے گزرنے والی سمندری جو کیبلز ہیں انہیں کاٹ دے گا. انٹرنیٹ کی کیبل جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا آدھی دنیا کا. یہ وہ کیبل ہے دوستو جو کہ پاکستان کی اکثر شارک کھا جایا کرتی ہے، آپ کو یاد آ گیا. اور پھر بھی اگر بات نہ بنی تو وہ خطے کے ممالک کی اہم معاشی تنصیبات پر حملہ کرے گا. اور اگر پھر بھی جنگ نہ رکی تو وہ ان ملکوں کے پانی صاف کرنے والے جو پلانٹ ہیں، یعنی ڈی سیلینیشن پلانٹس، ان کو تباہ کر دے گا. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کیونکہ خطے کے بہت سے ملک اپنا پینے کا پانی انہی پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس پانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اور ایرکسن کا نچوڑ یہ ہے کہ جہاں امریکہ کے پاس لڑائی بڑھانے کے کم رستے ہیں، بہت کم رستے ہیں، وہاں ایران کے پاس بہت زیادہ رستے. اور شاید یہی آج کی پوری کہانی کا سبق ہے کہ ایک طرف ایک نیا معاہدہ جو پہلے ہی دن امتحان میں پڑ جاتا ہے، اور ایک ملک جو اکیلا ایک ایسی جنگ کو چھیڑنا چاہتا ہے جسے وہ روک نہیں پائے گا، اور ایک جھوٹ ہے جو سچ بننے کی کوشش میں بالآخر پکڑا گیا. اور اس سب کے بیچ ایک ملک جو خاموشی سے اپنی ہر چابی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے جس کا دل کرتا ہے اس کی بازو مروڑ رہا ہے. دوستو اب تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک دفعہ دوبارہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں فیس بک پہ آئیے لائیو بات کرتے ہیں ویڈیو کالز کے ذریعے. تو آپ نے چینل کو صرف فالو نہیں کرنا، سبسکرائب بھی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد.